خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیسے لے آئی، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کا علم ہوا تو فرعون نے اپنی بیوی کو کیا سزا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو کیا انعام دیا۔ فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور دعویٰ خدائی کرتا تھا۔ فرعون نے ایک رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جب فرعون نے اپنے خواب کا ذکر نجومیوں سے کیا تو انہوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا اور اسی کے ہاتھوں تمہاری موت ہوگی۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا، لیکن ہوتا وہ ہے جو میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ لاحق ہو تو انہیں دریا میں ڈال دینا اور ڈر یا اندیشہ نہ رکھنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ بچے والا صندوق دریائے نیل کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون کی بیٹی اور باندیوں نے جب اس صندوق کو دیکھا تو ان کو بہت تعجب ہوا اور وہ اس صندوق کو اٹھا کر فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ کے پاس لے گئیں۔ جب ملکہ آسیہ نے اس صندوق کا ڈھکن کھولا تو وہ ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ فرعون کو جب اس معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر ڈالیں، لیکن فرعون کی بیوی آڑے آ گئی اور فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ محل والوں نے ایک ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا دودھ اس بچے کو موافق آ جائے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آئیں اور کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسے اہل خانہ کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سے ملوا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی ان کی دائیہ بنی اور ان کے خاندان کے لیے شاہی وظیفے مقرر کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پل کر جوان ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قطبی مارا گیا تو یہ سیدہ آسیہ علیہ السلام ہی تھی جن کی بر وقت اطلاع اور مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران آپ علیہ السلام کی نیک سیرت سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو حضرت آسیہ علیہ السلام ان پر ایمان لے آئیں۔ چونکہ حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے شوہر کے مظالم سے بہت اچھی طرح واقف تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن جب حضرت آسیہ علیہ السلام اپنی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں تو ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ انہوں نے کہا، برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا، فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ فرعون کی بیٹی بھی پکی کافر تھی، اس نے باپ فرعون کو سب کچھ بتا دیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ وہ ان کو دھوپ میں گرم زمین پر لٹا دیتا اور ان پر سانپ چھوڑ دیتا، اور فرعون نے حضرت آسیہ کے کئی قریبی اور عزیز رشتہ داروں کو بھی ان کے سامنے ذبح کروا دیا۔ اتنی اذیتیں سہنے کے بعد بھی حضرت آسیہ کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ رہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، اور انہوں نے فرعون کو اپنا رب نہ مانا۔ آخرکار فرعون نے ایک دن ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور ان کے سینے پر ایک بھاری چٹان رکھ دی۔ اس تکلیف کی عالم میں حضرت آسیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے اعمال سے نجات بخش دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ دلخراش منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، رنج و درد آسیہ سے اٹھا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے اوپر اپنے پروں سے چھاؤں کر دی، اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی جانب
اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت کی سب سے فضیلت رکھنے والی عورتوں میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔